ایک وزیر موو کرتا ہے کہیں، ایک گاڑی اس کے آگے پروٹوکول کی ایک پیچھے، اس کا ڈیزل کون دے رہا ہے؟ آپ کا باپ دے رہا ہے، وہ قوم کے خزانے سے جا رہا ہے۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ ایک ایک حرام خور وزیر ہمیں کروڑوں میں پڑ رہا ہے مہینے میں، اور 1 کروڑ روپے کے گورنمنٹ کا خرچہ صرف ایک وزیر کو جائے جو ٹکے کا نہیں ہے۔ 1 ٹکے کا خرچہ اس کے اوپر کرنا بھی حرام ہے، وہ کروڑ روپے ہمارے ملک کے خزانے سے اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، ان حالات میں جب ہمارا ملک ہی کرائسس میں ہے، الٹا ملک کو ڈبو کے رکھ دیا۔ آج صرف عمران خان کی گورنمنٹ نے ان 4 سالوں میں جو قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ پاکستان کی پچھلی ضیاء الحق سے لے کے نواز شریف کے دور تک ٹوٹل جتنا قرضہ لیا گیا تھا اس کے پیرل تقریباً قرضہ صرف عمران خان نے اس 4 سال میں لے لیا ہے۔ اس سے بڑی جاہلیت کیا ہوگی، اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ ایک چھوٹا سا کھوکھا، ایک دکان، ایک کریانہ شاپ نقصان پہ نہیں چل سکتی۔ اگر اس کو 1 مہینہ نقصان ہوتا ہے نا، کرایہ جیب سے دینا پڑتا ہے یا قرضہ لے کے کرایہ دینا پڑتا ہے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے مہینے، تو وہ ایک کھوکھا اور کریانہ سٹور قرضوں پہ نہیں چلتا، ایک گھر قرضے پہ نہیں چلتا، اور یہ پچھلے 40 سال سے پورے ملک کو قرضوں پہ چلا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نظام کی بات کرتے ہیں، کون سا نظام؟ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی، غریب کے اوپر بوجھ پڑ گیا، غریب پریشان ہو گیا، دوائیوں کی قیمتیں آلموسٹ 200 گنا بڑھ گئی، بیسک ضروریات کی چیزیں بڑھ گئیں، پورا ملک پریشان ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا کرائسس، یہ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کا کرائسس ہے، پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، ہم بھی عوام کو برداشت کرنا پڑی، یہ سب باتیں آپ سنتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب ہم کرائسس میں ہیں، جب پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، ہمیں اور قرضے لینے پڑ رہے ہیں، ہم سعودی سے بھی $3 ارب بھیک مانگ کے آئے ہیں، IMF سے بھی قرض آیا ہے، ایسی سچویشن کے اندر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں، آپ بڑے اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں، تو آپ ایک اعلان یہ بھی کر دیتے کہ جتنے میرے وزراء ہیں، یہ جو پروٹوکولز انجوائے کرتے ہیں، یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے ان کو بینیفٹس کی شکل کے اندر ملتے ہیں، آج سے یہ سارا میں ختم کر رہا ہوں، چونکہ ہم کرائسس میں ہیں، ہم غریب ہیں، ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، تو آج کے بعد کوئی پروٹوکول گاڑی نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں 1 ٹکے کی کمی بھی نہیں ہوئی۔ ایک وزیر موو کرتا ہے کہیں، ایک گاڑی اس کے آگے پروٹوکول کی ایک پیچھے، اس کا ڈیزل کون دے رہا ہے؟ آپ کا باپ دے رہا ہے، وہ قوم کے خزانے سے جا رہا ہے۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ اس کو کون اپنے سیکورٹی گارڈ رکھ لو اگر تمہیں اتنی خطرہ ہے تو کیوں گورنمنٹ کا خرچہ کروا رہے ہو؟ کیوں تو ٹیلی فونز، پیٹرول، ڈیزل اور یہ اتنی ساری مراد ایک ایک وزیر کو دے دیا کہ آپ اگر اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ایک ایک حرام خور وزیر ہمیں کروڑوں میں پڑ رہا ہے مہینے میں، اور 1 کروڑ روپے کے گورنمنٹ کا خرچہ صرف ایک وزیر کو جائے جو 1 ٹکے کا نہیں ہے۔ 1 ٹکے کا خرچہ اس کے اوپر کرنا بھی حرام ہے، وہ کروڑ روپے ہمارے ملک کے خزانے سے اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، ان حالات میں جب ہمارا ملک ہی کرائسس میں ہے، ہمارا ملک پہلی قرضے میں ہے، پہلی پریشان، خود کہہ رہے ہیں کہ ملک قرضے میں ہے، تو پھر کیوں نہیں ان سے واپس لیتے؟ یہ نظام ہے۔ آپ کا نظام کیا ہے؟ آپ کی پولیس پہلے سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں آپ کے، تو آپ کا باپ ٹھیک کرے گا اس پولیس کو؟ کرے نا، آپ نے دعویٰ کیا تھا نا میں پولیس کو ٹھیک کروں گا، یہ پولیس آپ کا باپ بھی ٹھیک، آپ کو نئی پولیس لانی پڑے گی، آپ کو ٹوٹل سسٹم چینج کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ میں جرت نہیں ہے۔ آپ کی عدلیہ سارے مسائل کی جڑ، 126 نمبر آیا ہے اس کا پوری دنیا میں، جو عدلیہ کا چارٹ بنا ہے نا کہ دنیا کے سب سے بیسٹ عدلیہ کون سے ہے، اس میں آپ کا گراف کون سے ہے؟ 26۔ ابھی چھٹیوں پہ چلے گئے، تھک گئے کام کر کر کے، مر گئے، 15 لاکھ مقدمے پڑے ہوئے ان کی بینڈنگ، تاریخ 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 تاریخ، 200 300 لوگوں کی تاریخ عدالت کے اندر آپ چلے جائیں، ایک ایک جج کے پاس لگی ہوتی ہے۔ آپ صرف اس لسٹ بنانے والے سے پوچھ لیں، یہ جو 200 لوگوں کی لسٹ تم نے باہر لگائی ہوئی ہے، تم صرف 5 منٹ بھی اگر ان کو دو تو پورا دن آپ کاؤنٹ کر لو، 24 گھنٹے بھی وہ نہیں ہو سکتا، 200 لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ کیوں لگائی لسٹ؟ کیوں لگائی ہے؟ پھر اگر آپ 200 لوگوں کو مینج نہیں کر سکتے تو آپ نے لسٹ کیوں لگائی؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ لاکھوں کنال ایکڑ کی زمین آپ کی بیابان پڑی ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، فیوڈل لارڈز کی ملکیت ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کیوں ویران پڑی ہے؟ دے دو نا کسی کو، کوئی کاشت کرے تاکہ ہماری زراعت بڑھے۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ نظام ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے، یعنی ایک ایک چیز کو آپ اٹھا لیں، آپ جب اس کو کریں گے آپ ٹکرے ماریں گے کہ کیسے پاگلوں کے ہتھے ہم چڑھ گئے۔ یہ جی ٹی روڈ آپ کا، آپ دیکھ لیں لاہور سے، ہمیں بھی آج 43 ایئرز اولڈ میں بھی ہو چکا ہوں، جب سے ہم نے جی ٹی روڈ پہ سفر کیا ہے کبھی جی ٹی روڈ کو ہم نے مکمل نہیں دیکھا، اس پہ کام لگا ہوا ہے۔ صرف اس کا 1 مہینے کا جو ٹول ٹیکس ہے جی ٹی روڈ کا، وہ اربوں میں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پڑھی تھی، کسی نے کیلکولیشن کی تھی، اربوں روپے کا ٹیکس ٹول اکٹھا ہوتا ہے آپ کا جی ٹی روڈ پہ۔ تو ان سے پوچھو کہ یہ جو اربوں روپے اکٹھا کر رہے ہو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو، لگاتے کیوں نہیں ہو روڈ پہ؟ اگر وہ اس کا 5% بھی اس روڈ کے اوپر لگا لیتے تو آج موٹر وے سے بیسٹ روڈ بنا ہوتا۔
لیکن کہاں جا رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں. قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے آپ لیے چلے جا رہے ہیں اور ملک کو چلا رہے ہیں. بھائی کوئی ایک دن تو کوئی ایک پوائنٹ تو ایسا آئے جہاں پر آپ رک کے، کوئی اگر اللہ نے آپ کو کھوپڑی دی ہے تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یار یہ کب تک قرضوں پہ چلے گا. اب بس کر دیں، اب اپنے بجٹ کو اتنا کریں جتنی آپ کی انکم ہے. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو انکم اور اخراجات بیلنس کرتی ہے. آپ ایک گھر کے بھی سربراہ ہیں نا، تو گھر کے جب آپ خرچے کرنے لگتے ہیں تو خرچہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ انکم کتنی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ جناب